نقلی مہدی اور نقلی عیسیٰ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ لوگوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، حرام ہے آپ کے لیے کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں۔ آپ کے لیے گوشے عافیت میں بیٹھنا ناجائز ہے، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شکیل ابن حنیف ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا مسلمہ کذاب ہو یا سجا بنت الحارث ہو یا چھوٹے مدعیان نبوت ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کی عمارت میں لقب لگانے کی کوشش کی ہے، اس امت نے ہمیشہ ان کو اپنے پیر کی جوتیوں کی نوک پر رکھا ہے۔ اور ہمارا صاف اعلان ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پر اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ایسے پڑھنے والے ہاتھ کو ہم قلم کر دیں گے اور ایسی اٹھنے والی آنکھ کو ہم اس کے جسم سے باہر نکال دیں گے۔ ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کو عام کریں اور صاف اعلان کرے کہ ہمارے آقا کہہ چکے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اب جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ سیأتی بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی، میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن صاف صاف سن لو کہ میں آخری پیغمبر، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبوت کا چھوٹا لبادہ پہن کر آئے اور امت اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے۔ آپ کا یہ بھوپال بھی شکیلیت کے آغوش میں جا رہا ہے۔ مجھے آج لوگوں نے بتایا یہاں کے، اور مجھے سخت افسوس ہوا کہ آپ کے اس شہر میں جو علماء کا شہر ہے، جو مساجد کا شہر ہے، جو داعیان دین کا شہر ہے، جو اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں دینی غیرت و حمیت رکھنے والے نواب ہوا کرتے تھے، جہاں تمام ہندوستان کے علماء اور دین کی خدمت کرنے والوں کی کفالت کی جاتی تھی، جہاں بہترین کتابیں لکھوائی جاتی تھی، جہاں سے دین کے سرچشمے ماضی میں پھوٹے ہیں، اس سرزمین کو ان لوگوں نے اپنی تحریک کا اور اپنی غلط دعوت کا مرکز بنا لیا اور یہاں ایک کالونی آباد کر لی اور مہدی نگر سے اس کو موسوم کر دیا اور منسوخ کر دیا، اور آپ ایک چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے شہر سے ایک ایک شکیلی کو اٹھا کر باہر نہ پھینکتے، آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے سلسلے میں یہ دعویٰ کریں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے۔ برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت۔ یہ جو ضلالت اور گمراہی کی ہوائیں چل رہی ہیں، ان کے بیچ یہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو ہدایت عطا کر، ہدایتی پر زندہ رکھ، ہدایتی پر موت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، اس لیے کہ ایسے حالات ہیں کہ کب کون شخص گمراہی کا شکار ہو جائے گا کہا نہیں جا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، ایسا بدترین انسان، شر الخلائق، نہ کوئی صلاحیت نہ کوئی تہذیب، بیماریوں کا پورٹ تھا وہ انسان، بیماریوں کا مخزن، ایسی بیماریاں کہ اللہ اکبر، بار بار پیشاب آتا تھا تو وہ اپنی صدری جو پہنتا تھا اس میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کے لیے، اور گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا تو ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا۔ ایسا خبط الحواس تھا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا کرتا تھا اور مٹی بھاگتا رہتا تھا، اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ اب نبی۔ سبحان اللہ۔ حکیم نور الدین جو اس کا خلیفہ ہوا سب سے پہلا، وہ عالم تھا اور اس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ جب غلام احمد قادیانی نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے مناظرے کے لیے حکیم نور الدین گیا تھا، مناظرے اور مباحثے کے لیے، لیکن مناظرے میں ہار گیا اور خود قادیانی ہو گیا، اور ایسی بدترین ضلالت میں پڑا کہ قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا خلیفہ ہوا۔ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، یہ دعا سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی نشانی بھی سمجھ لو،
کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور تم قبول کر لو، یہ نہیں چلے گا. ہم نشانی بتاتے ہیں. سیدھا راستہ تو بس وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام کیا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. وہ لوگ 4 طبقات ہیں: انبیاء، شہداء، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ لوگ، چنے ہوئے انسان، خدا سے ڈرنے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے اور پیغمبر. ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے کے علاوہ جو بھی راستہ ہو وہ گمراہی کا ہے. غور کرو کہ جس راستے کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے وہ نبیوں کے راستے سے ملتا جلتا ہے یا نہیں؟ وہ اللہ والوں سے ملتا جلتا ہے یا نہیں؟ الصدیقین، صدیق لوگ کون؟ اللہ والے، بزرگان دین، اہل اللہ، درویشان خدا مست، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے ذکر و مناجات میں لگے رہنے والے. خدا تعالیٰ اپنے ذکر و مناجات کی برکت سے ان کے دلوں کو ایسا نورانی بنا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہدایت کے علاوہ کوئی اور چیز اثر انداز نہیں ہوتی. یہ چیز غور کرو کہ راستہ کن کا ہے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے پر جانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے. وہ راستہ معتبر ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے. اور اسی سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، صاف صاف قرآن کا اشارہ ہے کہ اولیاء کی صحبت اختیار کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اولیاء سے، اہل اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں ان کو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے اوپر باطل تحریکات کا اثر نہیں ہوتا. باطل تحریکات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اہل اللہ کا دامن تھامو، اولیاء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اقبال کتنے بڑے شخص تھے، مشرق و مغرب کے علوم چھاننے والے، فلسفے کی وادیوں میں سے گزرنے والے، اور مغرب کے میکدوں اور میخانوں اور مغرب کے علوم و فنون کو قریب سے دیکھنے والے، اور مشرق میں علوم دینیا، علوم عصریہ، تمام علوم کے دریا کو کھول کر پی جانے والے، تمام تجربات سے، علوم سے، اعمال سے اور تمام قسم کے تجربات کی بھٹی سے گزرنے کے بعد انہوں نے ایک نچوڑ کی اور خلاصے کی بات کہی تھی کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ اقبال کہہ رہے. آج کل کچھ دانشور قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال تو تصوف کے منکر تھے. ایسے لوگ اگر میرے پاس لائے جائیں تو میں ان کا اچھی طرح علاج کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ادھورے علم کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں. اقبال کے والد سلسلہ عالیہ قادریہ میں مجاز طریقت تھے، اگرچہ کہ پڑھے لکھے انسان نہیں تھے لیکن اتنے صالح متقی شخص تھے کہ ان کے شیخ نے ان کو اجازت و خلافت دی تھی. اقبال کا دل عشق الہی کی گرمی سے تپتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسی کیفیت دی تھی کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. ذکر اقبال میں عبد المجید سالک نے لکھا ہے کہ اقبال مجلس میں ہوتے تھے اور اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا تو بس آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. اقبال روتے تھے اور بہت روتے تھے. لا الہ الا اللہ. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس لگی تھی، میں نے حدیث سنائی، واقعہ سنایا کہ مسجد نبوی میں ایک بلی آیا کرتی تھی، کبھی کبھی ناپاکی کر دیتی، صحابہ اس کو نکال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اس نے بچے دے دیے مسجدی میں تو صحابہ نے اس کو نکالنا چاہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کو مسجد سے نہ نکالو، یہ ماں بن گئی، یہ ماں بن گئی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ اقبال چیخے مار مار کر رونے لگے
اور بار بار کہتے تھے اللہ اللہ، امومت کا یہ شرف ہے، یعنی ماں بننے کی یہ عزت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ایسا اکرام فرمایا۔ رو پڑے، امومت کا ایسا شرف ہے۔ اللہ اکبر، کیسی پاکیزہ موت اقبال کو ملی پاکیزہ زندگی کے بعد۔ کہا کرتے تھے، شیر کہا تھا، نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیت تبسم پر لب ہوس، کہ میں مرد مومن کی نشانی تم کو بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مومن کی نشانی بتاتا ہوں۔ جو مرگ آیت، جب موت آتی ہے، مرگ کہتے ہیں موت کو۔ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض مولوی اور بعض طالب علم اس کو چوں مرغ بھی پڑھتے ہیں کہ جب مرغہ آتا ہے تو ہونٹوں کو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہم لوگ تو ترمیم کے امام ہیں نا، تو مرغ کو مرغ کر دیتے ہیں کہ جب مرغہ آتا ہے تو ہونٹ پہ مسکراہٹ آتی ہے، تبسم پر لب ہوس۔ تو اقبال نے کہا تھا، ان کے ایک حاضر باش، مجلس کے حاضر باش تھے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جب اقبال کا انتقال ہوا اچانک ان کو یہ شعر یاد آیا، تو کہتے ہیں کہ میں اقبال کے جنازے کے قریب گیا اور میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ اقبال پر یہ کیفیت ظاہر ہوئی ہے نہیں، تو میں نے کفن الٹ دیا، قسم بخدا میں نے دیکھا کہ اقبال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیت تبسم پر لگے۔ تو سارے تجربات کے بعد انہوں نے بیان فرمایا، تمہارا علاج اگر کچھ ہے تو اللہ والوں کی نظر ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے انسان بنو گے۔ کورس تو بس لفظ سکھاتے ہیں، اکبر کہتے ہیں کورس تو بس لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تب آدمیت آئے گی، انسانیت آئے گی، شرافت پیدا ہوگی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائیوں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ المغضوب علیہم جن پر غصہ اترا یہودی ہے، اور الضالین گمراہ عیسائی ہے۔ ابن ابی حاتم مشہور مفسر کہتے ہیں، لا ارى خلافا بین المفسرین ان المراد من المغضوب علیہم اليہود والضالین النصارى۔ مفسرین میں کوئی اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ ان دونوں طبقات سے بچے رہنے کی، ان کی عادتوں خصلتوں سے بچے رہنے کی دعا مانگی گئی اور اختتام کیا گیا اسی پر، اور آخری الفاظ دعا کے بیان کر کے بتا دیا گیا کہ ہر مومن کو اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ سے مانگے گا اس کو نوازا جائے گا۔ کہنے والے نے کہا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے مان کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب تشریف فرما تھے، ایک شخص اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا، بچے کے چہرے پہ عجیب آثار تھے، عجیب روشنی تھی۔ سیدنا عمر نے کہا، اس بچے میں کچھ عجیب بات دیکھتا ہوں۔ باپ نے کہا، واقعی اس کا عجیب واقعہ ہے، یہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میں سفر میں جا رہا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے جانے کے بعد اولاد پیدا ہو، پتہ نہیں کیا حال ہو۔ اس زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، میں نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ وقت رخصت میں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ کے امان میں ہے، اور میں چلا گیا۔ سفر سے لوٹ کر آیا تو لوگوں نے مجھ کو یہ دردناک خبر سنائی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچے کی ولادت سے پہلے اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ روزانہ ایک خاص وقت تمہاری بیوی کے قبر کے پاس ایک روشنی نکلتی ہے، آگ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، اور لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایک خاص وقت روزانہ، وہ کہتے ہیں میں اس خاص وقت اپنی بیوی کے قبر کے نزدیک چلا گیا کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ اس دن وہ روشنی نکلی اور اچانک قبر پھٹ گئی اور اس میں سے میرا یہ چھوٹا بچہ نکلا، اور غیب سے آواز آئی، تو نے اس کو ہمارے امان میں دیا تھا، اپنی امانت واپس لے لے، اور اگر تو اپنی بیوی کو بھی ہماری امانت میں دے کر جاتا تو واپسی میں اس کو بھی زندہ پاتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں، اسی لیے ارشاد ہوا، اللہ سے مانگو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ الحمدللہ
کہ آج یہاں ختم